जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई करीबी साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है। रोग नेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम को रन करने वाली अपरेटस मौजूद नहीं है। सो वो पाकिस्तान को रोग नेशन में खड़ा करते हैं। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, लॉ की वैल्यू कोई नहीं है। यहाँ पे दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है। ये ऐसा मुल्क है जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को हासिल करना चाहता है। ये की है वो डेफिनेशन। और इंसानी हकूक़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें। दुनिया में 4-5 रोग नेशंस की बात आती है। न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया। लेकिन नोबडी एवर कॉल्ड पाकिस्तान अ रोग नेशन। लेकिन इंडिया ये कैंपेन शुरू करना चाहता है कि पाकिस्तान को रोग नेशन करार दिया जाए। लेकिन याद रखें, कोई भी कैंपेन दुनिया में शुरू करने से पहले आपको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए होती है। सो इफ़ अमेरिका जो है वो आपको डिक्लेयर कर दे रोग नेशन, तो फिर देन आपको सारा दुनिया रोग नेशन ही जो है वो कहेगी। सो एक तो इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जो है उसको रोग नेशन करार दिया जाए। दूसरा, इंडिया के पास से एक लॉजिक बनती है, जी AQ खान नेटवर्क जो था वो उस वक़्त अमेरिका ने तोड़ा था। और दूसरा ये है कि शायद वो नेटवर्क मौजूद हो अभी भी या इस तरह की चीज़ें। तो वो मेरा ख़्याल है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इस वक़्त पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं, उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों मुल्क एक-दूसरे को बड़े समझते हैं कि जी हाँ जी, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक़्त पार्टनर समझे जाते हैं। गो के इंडिया के और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वह पाकिस्तान उसके करीब तरीन भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये क्या चीज़ है। दूसरी तरफ देखें कि ये जो राजनाथ सिंह साहब का पाकिस्तान को रोग नेशन कहना, वो ये है कि ज़ाहिर बात है वो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, वो इनको करे, जिसे कहते हैं ना, इनके बारे में बात करें, ठीक है? इनको कहे कि ये क्यों न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ले रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो राजनाथ सिंह साहब आईईए के पास जाना चाहते हैं, ठीक है? तो आईईए के पास जाना फिर ज़ाहिर बात है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस तो होती है। क्योंकि और दूसरा ये है कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से लिंक करते हैं कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दे कैन टेक ओवर। सो फार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो उसने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंतहाई सेफ सिक्योर कहा हुआ है। लेकिन आई फियर कि ये कैंपेन चलाएंगे, या तो इस वक्त ये एक पॉलिटिकल मूव है क्योंकि इस वक्त मोमेंटम है। क्या बात करें, जब भी आपने ख़ास तौर पे अपनी अफ़वाज के पास जाना होता है, मेरा ख़्याल है राजनाथ सिंह साहब कल ये ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में जो डिफरेंट जगहों के दौरे कर रहे थे, ये वो एक चीज़ है। सो मेरा ख़्याल है कि दैट इज़ द स्टोरी। सो ये एक तो चलो उसको भी वो कहते हैं ना कि जिसको वो कहते हैं जी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये बहुत बड़ा एक्शन था, जो इंडिया ने लिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है, कोई मुल्क भी किसी बुनियाद के ऊपर बना के एक्शन तो ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान की एक शुरू से कोशिश रही है कि हम दुनिया के सामने साबित करें कि हमारे ऊपर एग्रेशन हो रहा है, और पाकिस्तान उसको साबित करने में लगा रहता है। इंडिया जो है ना वो कहता है जी मैं विक्टिम हूँ, और मैं विक्टिम होने की बुनियाद पे ये एग्रेशन करता हूँ। सो फर्स्ट इंडिया को अपनी विक्टिम होने की वो बतानी पड़ती है। अच्छा, दुनिया क्या है? दुनिया समटाइम्स इसको मानती है, समटाइम्स नहीं मानती। 2019 में दुनिया मान गई थी कि जो इंडिया के साथ हो रहा है जी गलत हो रहा है, ये है, वो है। 2025 में दुनिया ने वो बात नहीं की जो थी। अभी देखिए ना, इंडिया के सारे लोग क्या बातें कर रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? अमेरिका ने हमें क्यों डॉज किया? रशिया ने हमारे साथ उस तरह क्यों खड़ा नहीं हुआ? सो दुनिया जो है ना वो अपनी कंफर्ट भी ढूँढती है। दुनिया सारा टाइम इंडिया के साथ खड़ी तो है, लेकिन इस तरह खड़ी नहीं है कि वो कहेंगे कि जो इंडिया कहेगा हम मान लेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने बात की है राजनाथ सिंह ने, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है?
اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب انڈیا فرسٹ یوز کی طرف بھی جائے گا، یاد رکھیے گا، نو انڈیا ول گو فار دا فرسٹ یوز. انڈیا نے آپ کو پتا ہے کہ نو فرسٹ یوز نیوکلیر ویپن پالیسی کے حوالے سے کہا ہے. لیکن پاکستان جو ہے اور انڈیا نے میرے خیال ہے دونوں جو برہموز ہے دیٹ از آلسو نیوکلیر کیپیبل میزل، دونوں جو ہیں وہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. کس سینس میں کام کرنا ہے کہ ہمیں وہ جسے وہ بولتے ہیں نا ایک لانگ ٹرم گیم کرنی ہے. لانگ ٹرم گیم میں کیا ہے کہ نیوکلیر ویپن جو ہے نا اس کا یوزج انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہونا ہے. میں آپ کو یہ ابھی سے بتا سکتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح سچویشن پیدا ہو گئی ہے، جس طرح کے حالات بن گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نیوکلیر ویپن استعمال نہ ہو. نیوکلیر ویپن کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ شارٹ رینج میزل ہے، اس کے ذریعے آپ مار دیں. شارٹ رینج میزل ہے، اس کے ذریعے آپ مار دیں. وہ نیوکلیر ویپن کیری کر سکتا ہے، وار ہیڈ وہ کیری کر سکتا ہے. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ واٹ دے آر تھنکنگ، واٹ دے آر ڈوئنگ. پاکستان کو بہت ہی اگریسولی تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، دنیا اس وقت اس فیز میں دنیا شاید پاکستان کی سپورٹ کر رہی ہوگی، اس فیز میں کم از کم، کیونکہ انڈیا کے اندر بڑا غصہ ہے کہ دنیا کیوں ہماری سپورٹ نہیں کر رہی. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل باتیں کر رہی ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایوری ٹائم یہی چیز ہو. ٹھیک ہے جی. وہ ڈاکٹر صاحب وہ کیا نام ہے راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے نیوکلیر ویپن سیف ہیں؟ یہ رسپانسیبل نیشن ہے، روگ نیشن ہے، اور یہ آئی اے کے کنٹرول میں دے دیں. دنیا نے رسپانسیبل نیوکلیر تھریٹس پاکستان کے دیکھ لیے. اچھا، وہ یہ چیز بھی بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہمیں نیوکلیر تھریٹس مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آج میں کل وہ پاکستان کے فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا where the Pakistani Foreign Office said that the self-imposed nuclear blackmailing کی انہوں نے بات کی تھی. But that was a very interesting statement by the way. میں اگر وہ اسٹیٹمنٹ ڈھونڈ سکتا ہوں کہ پاکستان نے وہ جو تھی اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ بڑی پاکستان کے فارن آفس نے، ٹھیک ہے نا جی، وہ دی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی. بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی، اس لیے کہ وہ اس میں پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان کیا کہنا چاہتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیٹ واز این امپریشن کریٹ. اس کے آخری لائن بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک دو انہوں نے آخر میں بات جو کی ہوئی ہے کوئی کہ جی سیلف امپوزڈ، ہاں جی، Pakistan's conventional capabilities are adequate to deter India without the self-imposed nuclear blackmail that the New Delhi suffers. انہوں نے کہا جی انڈیا جو ہے اس نے اپنے اوپر سیلف امپوزڈ ایک نیوکلیر بلیک میل کی بات کر رہا ہے. ہم تو نیوکلیر بلیک میل کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ سیلف امپوزڈ ہے، یہ خود اب لگے ہوئے ہیں. So that is interesting thing by the way. اس کو ایسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا اس چیز کو. سو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. مجھے ذاتی طور پہ یہ ایک عجیب بات لگتی ہے کہ اب ہمارا جو مسئلہ ہے نا بھارت کے ساتھ وہ لمبا ہونا ہے، کیونکہ انڈیا نے اب گلوبل لابنگ کرنی ہے اور ڈاکٹر جے شنکر نے جب یہ ساری باتیں دنیا کو ایکسپلین کرنی ہے اور اپنا موقف دینا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، میرا نہیں خیال کہ انڈیا لمبے عرصے تک اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وہ کرتا رہے گا. یہ یاد رکھیے گا، انڈیا لمبے عرصے تک اگر یہ کرتا ہے تو انڈیا کی اپنی ڈائریکشن لوز ہوتی ہے، ان کی اپنی ڈائریکشن لوز ہوتی ہے. سو وہ کہیں گے جی ہم وی وانٹ ٹو انگیج ان یورپ، وی وانٹ ٹو انگیج ان ویسٹ، ان امریکہ، ہم دنیا کی اور چیزوں میں انگیج ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز مجھے لگتی ہے ذاتی طور پہ آئی فائنڈ دس ویری 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 امپورٹنٹ. اور یہ اس آپریشن سندور کے حوالے سے یہ بات ساری کرنا، یہ ہونا
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان شیل گیٹ ریڈی، پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. دا تھنگز آر ناٹ گڈ ان کمنگ ڈیز، کیونکہ انڈیا کی جو یہ جو ڈاکٹرن ہے یہ بھی چینج ہو سکتی ہے. انڈیا گلوبلی بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی پاکستان ہمیں خطرہ ہے. یہ چیز از دیر، ٹھیک ہے جی. اور مجھے ذاتی بات لگتا ہے، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو پرو ایکٹیو کرنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ سارا ٹائم آپ جو ہے نا وہ لگے رہیں اس چیز میں ہی کہ ہمیں خطرہ کوئی نہیں ہوگا بھارت سے، ہمیں خطرہ نہیں ہوگا. پاکستان کو اب لمبے عرصے کے لیے بھارت کے والے سے سوچنا ہوگا. پاکستان کی بڑی لمبی چوڑی جو پالیسی ہیں، دیکھیے پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج ہے، اور وہ ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان اونلی تھنکس اباؤٹ انڈیا. انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اٹ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ انڈیا. پاکستان اٹ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ چائنا، اٹ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ اٹس رائزنگ اسٹیٹس، اٹ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ اٹس نیبرنگ ہوڈ. وہ ان کو ان کے پلیٹر پہ بہت بڑا کچھ پڑا ہوا ہے. پاکستان کی پلیٹ میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اکنامیکلی ریلیونٹ کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے لے کے آنی ہے، ہمیں اپنی سیکیورٹی کیسے مینٹین کرنی ہے. اور وہ لمبی چوڑی انڈیا کے ایمبیشنز بڑے ہیں، ان کے گولز بڑے ہیں، وہ ایک بڑے پیمانے پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ، دیٹ از سم تھنگ دیر، دیٹ از واٹ آئی فائنڈ. ٹھیک ہے نا جی. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ول دس گو یا ہاؤ ول دس ہیپن. بٹ فار اے مومنٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ ایٹ دس مومنٹ کہ ایک لمبی اب جنگ ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں جس طرح انڈیا کے اندر یہ مومنٹم بنایا گیا کہ جی پاکستان کی ہم نے اس پہ جو تھی نیوکلیئر سائٹس پہ حملے کیے ہیں، پھر آئی اے نے کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ پورا ایک ایکو سسٹم کریٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان کو بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے ہم اس کو تباہ کریں گے، ہم یہ نیوکلیئر بلف مارتے ہیں، یہ نیوکلیئر بلیک میل کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے پہلے کل کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ کون نیوکلیئر بلف مارتا ہے یا کون نیوکلیئر بلیک میل کرتا ہے. I can tell you and I can smell that India can use nuclear weapon first on Pakistan, and it could be tactical nuclear weapon. یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہو سکتا ہے، اور یہ ہوگا بھی فوجوں کے اوپر استعمال، ملٹری ٹارگٹس پہ اوپر ہوگا. یہ میری بات آپ لکھ لیں. if history will be any guide, looking at the situation, India can target Pakistan with a tactical nuclear weapon at Pakistan's military sites for always giving a message کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں. But in return, they also know that obviously their military sites will be targeted. But nobody knows کہ کیا اس پہ ہونا ہے. But there is a strong probability، چیزوں کی probability جو ہے وہ موجود ہے.